السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت کیسے ہوں گے۔ کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم مطلب پہ بات کی تھی شرعی اصطلاحات میں سے، آج ہم بات کریں گے اس کا جو دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مقطع کے بارے میں۔ مقطع کے لغوی مطلب ہوتا ہے قطع کرنے کی جگہ، ختم کرنے کی جگہ یا کاٹنے کی جگہ مراد لی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، یعنی کسی چیز کا اختتام ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ بنے گا۔ اب اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں، یعنی اس کے مفہوم کے طور پر ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں یا اس کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاح میں، شاعری کی اصطلاح میں کسی پابند نظم، غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ میں نے گرین مارکر سے لکھ دیا ہوا ہے۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ تخلص وہ ہوتا ہے شاعری والا جو نام شاعر حضرات نے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ مرزا رسول اللہ خان غالب کا غالب ہو جاتا ہے، جو شاعری کے لیے انہوں نے اپنا مختصر سا نام رکھا ہوتا ہے نا، شارٹ کٹ نام جو شاعری کے لیے انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تخلص، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ کسی نظم کا بھی ہو سکتا ہے، غزل کا بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ قصیدے کے آخری شعر میں اگر وہ اپنا تخلص یعنی نام، وہ مختصر نام جو اس نے رکھا ہوتا ہے، اگر وہ استعمال کرتا ہے تو وہ مقطع کہلائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ آخری شعر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ مقطع کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے کن چیزوں کو خیال میں رکھنا ہے؟ کیا ہر شعر مقطع ہوگا؟ دیکھتے ہیں۔ اگر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے، اگر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں۔ یہاں پہ ہم نے دو چیزوں کو ذہن میں رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آخری شعر میں، ٹھیک ہے، آخری شعر میں تخلص استعمال نہیں ہوتا ہے، تخلص استعمال نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ صرف آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں۔ تو یہ ایک شرط، ایک تو اصول یہ ہو گیا۔ آگے ہم دوسرے اصول کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے اصول کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی جائے گی کہ اگر مقطع کے علاوہ، یعنی آخری شعر ہے اس کے علاوہ غزل کے کسی اور شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، فرض کیا ناصر ہے، ٹھیک ہے، ناصر کاظمی جو ہے، اگر وہ اپنا نام کسی اور شعر میں استعمال کر لیتا ہے، پوری غزل میں آخری شعر کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نام استعمال کر لیتا ہے تو وہ اگر مقطع کے علاوہ غزل کے کسی اور شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تب بھی وہ مقطع نہیں ہوگا۔ ہمیں ان شرائط کو یاد رکھ لینا ہے کہ اگر آخری شعر کے علاوہ شاعر جو ہے کسی اور شعر میں اپنا نام استعمال کر لیتا ہے، جیسے کہ ناصر کاظمی ہے یا غالب ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنا نام، وہی غالب استعمال کر لیتا ہے، ناصر استعمال کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو تب بھی وہ کیا مقطع نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کی شرائط کو دیکھ لینا ہے کہ سب سے پہلے آخری شعر ہونا چاہیے۔ آخری شعر اس نے کہا ہے تو اس میں ہم نے ان چیزوں کو خیال میں رکھنا ہے، خواہ وہ پہلا مصرع ہو یا دوسرا مصرع ہو، ان دونوں پہ پابندی نہیں ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے وہ پہلے مصرع میں اپنا استعمال کرے نام یا دوسرے مصرع میں، تب بھی وہ مقطع کہلائے گا۔ ہم نے اس شرط کو یاد رکھ لینا ہے کہ آخری شعر ہونا چاہیے اور اس میں اپنا نام استعمال کرے، دین وہ مقطع کہلائے گا، ادروائز وہ آخری شعر ہی کہلائے گا۔ اب شعر دیکھ لیتے ہیں ایک۔ کیوں سنے عرض مستری مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں، مومن، یہ سائن کی علامت جو ہے شاعر کی پہچان ہوتی ہے، تخلص کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور یہ جو شعر ہے یہ مومن کا ہے، مومن خان مومن کا۔ اس کے بعد دوسرا شعر دیکھ لیتے ہیں، میر تقی میر کا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو دوسرے شعر کے جو ہے میر تقی میر کا، اس میں میر نے اپنا نام تخلص استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے، اور یہ میر تقی میر کا آخری شعر ہے، اس کی وجہ سے یہ مقطع کہلائے گا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، کیوں سنے عرض مستری مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ اس کے پہلے مصرعے میں اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، جبکہ دوسرا جو شعر ہے میر تقی میر کا وہ بھی آخری شعر ہے میر تقی میر کی غزل کا، اور اس کے پہلے مصرعے میں اپنا تخلص استعمال اس نے کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں شعر جو ہے وہ مقطع کہلائیں گے۔ مقطع اس لیے کیا جاتا ہے استعمال کیونکہ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ مقطع میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے
جو آخری شعر میں ہی مقطع میں زیادہ خوبصورتی کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے مقطع کے بارے میں تو مقطع بالکل آخر پر استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس لیکچر کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان سب کا بھی فائدہ ہو.